جب سکندر بھی ہار گیا۔ ایک بے رحم حقیقت۔ وہ ایک تھکا ہوا سورج تھا جو افق سے رخصت لے رہا تھا۔ آسمان پر ایک عجیب سی اداسی تیر رہی تھی، جیسے فضا بھی کسی غم میں ڈوبی ہو۔ ہر طرف سناٹا تھا، مگر اس سناٹے میں ایک پکار چھپی ہوئی تھی، موت کی پکار۔ سکندر اعظم وہ نام جو تختوں کا مالک تھا، ایک ایسا بادشاہ جس نے آدھی دنیا کو اپنے قدموں میں جھکا دیا تھا، جس کی تلوار سے سامراج کانپتے تھے، جس کی نگاہوں میں نقشے بدل جاتے تھے۔ مگر جب موت سامنے آئی تو وہی سکندر جو جنگ کا جادوگر تھا، ایک کمزور انسان کی طرح بستر مرگ پر پڑا تھا۔ اس نے اپنے وزیروں، اپنے ساتھیوں اور اپنے تابع داروں کو پاس بلایا۔ اس کی سانسیں تھمی ہوئی تھیں، مگر آواز میں اب بھی ایک سلطنت کی گونج تھی۔ میں مرنے والا ہوں، سکندر نے کہا، مگر میری آخری وصیت کو یاد رکھنا۔ میرے جنازے میں 3 باتوں کا خاص خیال رکھنا۔ پہلی، جب میرا جنازہ لے جاؤ تو میرا سارا خزانہ، سونا چاندی، ہیرے جواہرات راستے میں بکھیر دینا۔ دوسری، میرا جنازہ اٹھانے والے دنیا کے سب سے مشہور حکیم ہو۔ تیسری، میرا کفن ایسا ہو کہ میرے دونوں ہاتھ باہر ہو، بالکل خالی۔ وزیر حیران تھے، آنکھوں میں تعجب تھا۔ کسی نے ادب سے پوچھا، عالیجا، ان وصیتوں کی حکمت کیا ہے؟ سکندر نے لمبی سانس لی، آنکھیں بند کی اور روندھے ہوئے گلے سے کہا، تاکہ یہ دنیا دیکھ لے کہ وہ دولت جسے میں زندگی بھر جمع کرتا رہا، وہ ایک لمحے کی موت کو نہیں روک سکی، اور وہ حکیم جن کی دواؤں سے میں نے کئی زندگیاں بچائی، وہ بھی میری موت کے آگے بے بس نکلے۔ اور یہ ہاتھ جو کبھی تلوار اٹھاتے تھے، جو بادشاہوں کو حکم دیتے تھے، آج خالی جا رہے ہیں، کیونکہ انسان چاہے جتنی دنیا جیت لے، موت کے سامنے سب کچھ پیچھے رہ جاتا ہے۔ قبر میں تاج نہیں اترتا، اس نے بخار میں تپتے ہوئے کہا۔ وہاں صرف عمل ساتھ جاتا ہے۔ اس کی آنکھیں بند ہو گئیں اور ایک تاریخ کا سب سے طاقتور نام خاموش ہو گیا۔ اس رات جب سکندر کا جنازہ نکلا تو واقعی راستوں پر دولت بکھیری گئی، لوگ دیکھتے رہ گئے، کچھ جھک کر اسے اٹھانا چاہتے تھے، مگر پھر کچھ رک گئے۔ کسی کے من میں ایک سوال تھا، کیا واقعی یہی انجام ہے؟ حکیم جنازہ اٹھائے ہوئے تھے، مگر ان کی آنکھیں نم تھی۔ انہیں احساس ہو گیا تھا کہ جس بیماری کا علاج ان کے پاس نہیں، اس کا نام ہے موت۔ لوگوں نے دیکھا کہ اس بادشاہ کے ہاتھ کفن سے باہر تھے، کھلے، خالی، اور جیسے ہوا نے کسی نظم کی طرح پھسپھسا کر کہا ہو، یہ ہے وہ ہاتھ جو دنیا جیتتے رہے، مگر آخرت میں کچھ بھی ساتھ نہ لے جا سکے۔ کیا ہم بھی کہیں رک کر سوچتے ہیں، کیا ہماری دولت، ہمارا عہدہ، ہمارے رشتے، سب اس دنیا تک ہی نہیں؟ کیا ہم نے اپنے کفن کے لیے کچھ جمع کیا؟ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، مجھے ان لوگوں پر تعجب ہوتا ہے جو موت کی سختی اور قبر کی تاریکی کو جانتے ہیں، مگر پھر بھی اس کی تیاری نہیں کرتے۔ آج ہر گلی میں، ہر شہر میں کوئی نہ کوئی سکندر بننا چاہتا ہے، دولت جمع کرنے والا، شہرت پانے والا، نام کمانے والا، مگر کیا کوئی اپنی موت کے لیے کچھ جمع کر رہا ہے؟ دعا جو ہر دل سے اٹھنی چاہیے، یا اللہ، جب میری روح بدن سے جدا ہو، جب میری آنکھیں بند ہو جائیں، جب میرا نام صرف تختیوں اور تصویروں میں رہ جائے، تو میری روح کو وہ سکون دینا جو تیرے نیک بندوں کو ملتا ہے۔ میرے ہاتھ خالی نہ ہوں، میرے اعمال بھاری ہوں۔ آخرت کی تیاری آج ہی سے شروع کرو۔ سکندر کی کہانی تعجب کی نہیں، تذکیر کی ہے، سیکھنے کی ہے۔ آج جو کچھ ہمارے پاس ہے، وقت، تندرستی، رشتے، روحانی طاقت، سب فانی ہے، مگر جو ہمارے ساتھ قبر میں جائے گا وہ ہے ہمارا نیک عمل۔ تو آؤ، آج ہی سے طے کرو، ہر دن کم سے کم ایک نیک کام چھپ کر کرنا ہے، ہر نماز میں اپنے لیے اور اپنے مرحومین کے لیے دعا کرنی ہے،
ہمیں ضرورت مندوں کے لیے کھانا پانی اور کپڑوں کے انتظام کرنی چاہیے، اور ہر رات یہ سوچ کر سونا ہے کہ اگر یہ میری آخری رات ہو تو کیا میں تیار ہوں؟ موت ایک بے رحم حقیقت ہے، وہ دروازہ ہے جس سے ہر زندہ انسان کو گزرنا ہے، مگر اصلی سوال یہ نہیں کہ موت آئے گی، سوال یہ ہے کہ ہم اس وقت کے لیے کیا لے کر جا رہے ہیں۔ سکندر اعظم نے دنیا کو یہ سکھایا کہ انسان چاہے جتنی بڑی سلطنت بنا لے، چاہے جتنی دولت جمع کر لے، آخرت کے سفر میں وہ سب پیچھے رہ جاتا ہے، ساتھ صرف ہمارے اعمال جاتے ہیں۔ تو اب ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم خود سے ایک سوال کریں، اگر آج میری آنکھیں بند ہو جائیں تو کیا میرا سفر آسان ہوگا؟ کیا میرا کفن صرف کپڑوں کا ہوگا یا نیکیوں کی چادر بھی ہوگی؟ دنیا تو چلتی رہے گی، لوگ آئیں گے، کاندھا دیں گے، فاتحہ پڑھیں گے، مگر تمہاری روح تب تک سوالوں میں الجھی رہے گی جب تک جواب نہ مل جائے۔ اس لیے آج ہی سے ایک ارادہ کرو، ہر دن کو آخری سمجھ کر جیو، ہر نماز کو آخری نماز سمجھ کر پڑھو، ہر نیک کام کو موت سے پہلے کا ضروری سامان سمجھو، کیونکہ کفن میں جیب نہیں ہوتی، مگر ہر آنسو، ہر سچی توبہ، ہر نیک عمل قبر میں نور بن کر ساتھ جاتا ہے۔ اور یاد رکھو، سکندر کے ہاتھ خالی تھے، مگر تمہارے ہاتھ آج بھی کھلے ہیں۔ کچھ ایسا کر جاؤ کہ جب موت آئے تو مسکرا کر کہو، یا رب، میں تیری حکم کے لیے تیار ہوں۔ ویڈیو اچھا لگے تو لائک کریں، کمنٹ کریں، شیئر کریں، اور اس طرح کے مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں۔